اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی آج 13ویں کلاس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل جو 12ویں کلاس آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اس کا خلاصہ 2-4 الفاظ میں پیش کر کے پھر آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارا پچھلے سبق کے ساتھ کچھ ربط ہو جائے، کچھ تعلق پیدا ہو جائے۔ تو آپ بیچ میں تکرار کرتے ہو یا نہیں؟ ماڈل سٹی میں جا کر وہاں آپس میں تکرار کیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا۔ تو آپ کی گپ شپ میں آج کل فرق آنا چاہیے، صحیح ہے؟ تو 12ویں کلاس کے 12ویں سبق کے اہم نکات جو کل ہم نے پڑھے تھے وہ یہ تھے کہ سابقون الاولون کے اسلام لانے کی ایمان افروز مختصر کہانی، یعنی وہ مسلمان جو سب سے پہلے ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے بھی چند صحابہ کا مختصر تعارف ہوا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عفیف کندی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند صحابہ کا آپ کے سامنے تعارف ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مکی دور کے اندر دعوت کے 3 مراحل ہیں، ایک خفیہ مرحلہ اور نمبر 2 اعلان دعوت کا مرحلہ، اس میں بھی 2 ہیں، ایک اندرون مکہ اور نمبر 2 بیرون مکہ۔ تو اندرون مکہ کا جو 7 سال کا عرصہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اعلان کھل کر، تو وہ دعوت اللہ کے رسول نے پیش کی ہے مکے کے اندر رہنے والے 3 مختلف طبقوں کو الگ الگ سے۔ پہلے پیش کی ہے اپنے گھر والوں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کا معنی ہے اپنے کنبے کے لوگوں کو دعوت دے دیں، اپنے گھر کے لوگوں کو دعوت دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت ہے سورۃ الشعراء کی، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے ذکر کیا ہے اور بعد میں یہ آیت نازل کی ہے۔ اس میں ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک تسلی دینی تھی کہ آپ جو ابھی کام شروع کرنے والے ہیں اس کام میں بھی آپ کے سامنے وہ مخالفتیں اور مخالفتوں کے مراحل پیش آئیں گے جس طرح ان انبیاء کو پیش آئے تھے، جس طرح ان انبیاء نے صبر کیا آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ اور دوسری اس میں تسلی بھی تھی کہ جس طرح ان انبیاء کا آپ نے سارا سنا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، فلاں قوم کے اوپر کیا عذاب آیا، فلاں قوم کے اوپر کیا عذاب آیا، تو آپ جب دعوت دیں گے اور جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے تو ان کے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی انجام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انبیاء کا بہتر ہوتا ہے، جو نتیجہ بہتر ہوتا ہے وہ آپ ہی کا بہتر ہوگا۔ جو آپ کی تکذیب کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر ٹھٹھا کرنے والے ہیں، آپ کے اوپر استہزاء کرنے والے ہیں، ان کا نتیجہ بہتر نہیں نکلے گا۔ جس طرح ان کا نتیجہ خراب نکلا تھا اسی طرح آپ کو جھٹلانے والوں کا بھی نتیجہ خراب نکلے گا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کی تسلیاں دی ہیں۔ تو اعلانیہ دعوت کے 3 مرحلے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد اعلانیہ دعوت کے مخاطب مکہ کے 3 مختلف طبقوں کو دعوت دینے کی کارگزاری، تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو جو دعوت دینے کا انداز تھا وہ الگ تھا، اور جب قریش کو دعوت دے رہے ہیں صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر وہ اس دعوت کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ اور پھر مکے سے باہر والے جو لوگ ہیں، جو قرب و جوار میں 3 بازاریں لگتی تھیں، ذی مجنہ، ذی المجاز اور 3 قسم کی بازاریں لگتی تھی، تو ان تینوں بازاروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے تھے، دعوت دینے کا انداز الگ تھا، یعنی مختصر تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو یہ 3 طرح کی دعوتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور مرحلے کی طرف۔ آج کی کلاس کا خلاصہ کیا ہے؟ دعوت دینے کا نتیجہ کیا نکلا۔ دعوت کا موضوع آپ کے سامنے آ گیا کہ توحید ہے،
اور بت پرستی کی جو بت شکنی ہے وہ بھی ہے، اور توحید کیا پھیلا ہوا ہے۔ یہ دعوت کا موضوع تھا، دعوت کا طریقہ کار کل آپ کے سامنے آ گیا۔ آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ دعوت کا نتیجہ کیا نکلا، یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا۔ تو نتیجہ دو طرح کا کل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دو قسم کا نتیجہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا ہے۔ ایک نتیجہ آیا ہے مخالفت کی صورت میں، اور دوسرا نتیجہ آیا ہے حمایت کی صورت میں۔ تو نتیجے دونوں طرح کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ تو جو بھی آپ کام شروع کرو گے تو اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں اور برے نتائج بھی سامنے آتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، ورنہ دین کی دعوت کا جو نتیجہ ہمیشہ ہی اچھا ہی آتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی ان کے بارے میں وہ کیا ہے، اسلام کے لیے یہ رکاوٹ بنے ہیں لوگ۔ تو اب پھر ہم کیا پڑھیں گے اس میں کہ مخالفت اور اس کی قسمیں۔ نتیجہ مخالفت کی صورت میں بھی سامنے آیا ہے اور حمایت کی صورت میں بھی سامنے آیا ہے، اور حمایت کی صورت میں جو سامنے آیا ہے وہ ہو سکتا ہے ہم کل پڑھیں یا اس سے اگلے سبق میں پڑھیں گے، لیکن جو مخالفت کی صورت میں جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ کل تھوڑی سی آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی، تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ دعوت کا نتیجہ، مخالفت اور اس کی شکلیں، حمایت اور اس کی شکلیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے مخالفت اور اس کی شکلیں، مخالفت کی کیا شکلیں ہیں، اور پھر ہر شکل کے اندر تفصیل ہے تھوڑی سی، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسلامی دعوت کو روکنے کی تدبیریں یعنی طریقے انہوں نے آزمائے، کیا کریں۔ آپ کے سامنے میں نے کل یہ عرض رکھا تھا کہ وہ رسول اللہ کی وجاہت کی وجہ سے، رسول اللہ کے ایک چہرے کا روب تھا، اس کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ شروع میں ابو لہب کے سوا کسی نے بھی کچھ نہیں بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاموش ہو گئے، اور یہ خفیہ دعوت کا 3 سالہ مرحلہ چل رہا تھا۔ اس کے بیچ میں بھی تھوڑی بہت کان خبر پڑتی رہی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ جس طرح پہلے دور کے بزرگ ہوتے تھے اپنی توحید کی باتیں کرتے تھے، یہ بھی اس طرح کی توحید کی باتیں کرتا ہے۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کل کھڑے ہو کر ہمارے بتوں کی بھی مخالفت کرے گا، اور ہمارے آبا و اجداد جو جس دین کے اوپر چلے آ رہے تھے ان کو احمق بھی کہے گا اور ان کو بے وقوف بھی کہے گا اور ناسمجھ اور بے عقل بھی کہے گا۔ یہ ان کو امید نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں شروع کر دیں تو پھر ان کے ذہن ٹھکانے پہ آ گئے، اب کریں تو کیا کریں، رسول کے سامنے تو آ نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے یہ چند طریقے اختیار کیے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ مصالحت، نمبر 2 دھمکی، نمبر 3 ذلیل حرکات، ثقافتی پروگرامات اور جھوٹا پروپیگنڈا، ظلم و ستم۔ اب ہر شک کے ساتھ بھی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مصالحت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو مصالحت یہ نہیں ہے کہ ہم ساری جو بھی مصالحتیں کی ہیں انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ، یعنی مذاکرات کہیں، ہم آج سیاسی دور میں کیا کہیں، مذاکرات کہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو، یہ اس طرح کر کے اب جب ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پھر سرکاری لوگ آتے ہیں، افسر آتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصالحت، یعنی صلح کرنا اور یعنی کسی ایک بات کے اوپر متفق ہو کر روڈ خالی کرانا، تو یہ مصالحت اس کو کہتے ہیں۔ تو مصالحت کی یہ تو ہم نے 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 13 سال کے عرصے میں صرف یہ 3 ہی مثالیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، نہیں، اس کی بڑی مثالیں ہیں سیرت کے اندر، لیکن ہمارا وقت بہت مختصر ہے اس لیے ہم نے 3 مثالیں رکھی ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی کوششیں کفار مکہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے سامنے کتنی پیش آئی ہوں گی۔ تو مصالحت کی پہلی کوشش یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی ملاقات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ 6 سردار تھے مکے کے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ بن خلف تھا، اور اسی طرح اسود بن المطلب تھا، عبد المطلب نہیں یہ، اور چھٹا یہ تھا عتبہ بن ربیعہ۔ یہ آپس میں مل کر انہوں نے سارا دن سر جوڑ کے بیٹھ گئے تو ہم کیا کریں، تو آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ عتبہ بن ربیعہ ان سے بڑا سمجھدار تھا اور عقل مند تھا، فہم و فراست کا مالک تھا، ان کو بھیجا ہے کہ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں، کہ جو ہم کہیں وہ آپ ان سے باتیں کر کے آئیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا جواب کیا دیتا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ گئے ہیں بڑے فخری انداز میں، جو میں باتیں اس کے سامنے پیش کروں گا تو وہ مان لے گا،
کیونکہ ساری کی سارے باتیں کیا تھی؟ مادیت پرست تھیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی۔ کہا کہ بھتیجے کیا چاہتے ہو آپ؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ مال و دولت، تو مال و دولت کی آپ کے سامنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم پورے عرب کا مال اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مہربانی کر کے ہمارے بتوں کی جو مخالفت آپ نے شروع کی ہے یہ چھوڑ دو، ہمارے آبا و اجداد کو احمق کہنا شروع کر دیا یہ چھوڑ دو۔ اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا آگے بولو، میں سنتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس نے بات کی ہے کہ اگر آپ کو بادشاہی کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو مطلق العنان بادشاہ بنا دیتے ہیں پورے عرب کا، حالانکہ عرب میں بادشاہیت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ روم اور ایران کے اندر بادشاہیت کا رواج تھا کہ قیصر اور کسریٰ جیسے بادشاہ آتے تھے، لیکن عرب قبیلوں میں قبیلوں کے چھوٹے چھوٹے سردار ہوتے تھے، کوئی بادشاہ ان کا نہیں ہوتا تھا بڑا، یعنی تمام علاقے کا ایک بادشاہ یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سالوں کی روایات کو چھوڑ کر آپ کو اکیلا بادشاہ بنا دیتے ہیں، یہ قبول کرو اور ہماری بتوں کی مخالفت کو چھوڑ دو۔ یہ دوسری بات کی ہے۔ تیسری بات اس نے یہ کی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرداری، یہ جو قبیلوں کی سرداری ہوتی ہے یہ بھی چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنے قریش کا سردار بنا دیتے ہیں، اور چند دوسرے بھی قبیلے ہیں ان کا بھی ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اور چیز چاہیے، یعنی عورت چاہیے، تو نہ صرف قریش کی خاندان کی خوبصورت سے خوبصورت عورت نہیں، بلکہ عرب قبائل میں جو بھی خوبصورت قبیلہ ہے اس میں سے بھی جتنی عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھو ہم آپ کے نکاح میں دینے کے لیے قبول ہیں، تیار ہیں۔ مہربانی کر کے ان بتوں کی مخالفت کو چھوڑ دو، اور ہمارے آبا و اجداد کی جو صدیوں سے روایات چلی آ رہی ہیں، آپ نے ایک پتہ نہیں ایسا بھونچال کھڑا کر دیا ہے ایک سمندر میں، اور پوری جو پرسکون فضا تھی ہماری کئی سالوں سے آ رہی تھی، ہم ان کے ساتھ رہ رہے تھے، اب ہر گھر میں آپ کی بات کا چرچا ہے اور کوئی بھی بندہ سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ مہربانی کر کے یہ باتیں نہ کرو۔ یعنی اس کے علاوہ بھی چند انہوں نے پیشکشیں کی ہیں، پیشکشیں سنتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی پیشکشیں پوری ہو گئیں؟ تو اس نے کہا ہاں، ہم نے تو یہی سوچا کہ آپ امید لائے تھے کہ آپ قبول کریں گے ان چیزوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات سنو، دیکھیں میں کسی بھی چیز کی لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی دین کی جو دعوت ہے لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے کندھوں پہ ایک ذمہ داری دی ہے، وہ مجھے ذمہ داری ادا کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری چند آیتیں سن لو جو میرے اوپر ابھی نازل ہوئی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی آیتیں تلاوت فرمائی ہیں، اور ان آیتوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق اور جھوٹے معبودوں کی جو برائی ہے اس میں وہ بیان کی گئی ہے، اور جو رویہ ہے فی الحال قریش مکہ کا اللہ کے رسول کے ساتھ وہ بھی اس میں بیان کیا گیا تھا، اور جو قومی دوسرے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے تباہ و برباد ہو گئی اس کا بھی ان میں تذکرہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ تو یہ پڑھتے آخر میں ایک آیت ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یعنی اس میں شروع اس طرح ہوئی ہے آیتیں، ان کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے، نہیں تو بڑا ترجمہ ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ ٹھیٹھ عربی زبان میں نازل کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں پردے ہیں، ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، آپ الگ سے کام کرو، ہم الگ سے کام کرتے ہیں۔ پھر زمین اور آسمان کی تخلیق بڑے اچھے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور ان آیتوں میں جو ردھم تھا اتنا پیارا تھا، اور آخر میں ایک وہ آیت آتی ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی نافرمانیاں قوم عاد نے بھی کی تھی، لیکن ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ایک ایسی آندھی آئی جن کے قد تھے یہ جو کھجور کے درخت جتنے، وہ بھی آسمان کی اور زمین کے فضا میں ایسے بکھر گئے، روئی کی طرح بکھر گئے، ریت کی طرح بکھر گئے۔ تو یہ ان کے اوپر بھی آنے والا ہے عذاب۔ تو یہ جیسے آیتیں اللہ کے رسول پڑھتے جاتے تھے، تو یہاں پہ پہنچ کر فوراً سے اس نے کیا کیا، اللہ کے رسول کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ مہربانی کرے آگے نہ پڑھیں، کیونکہ ایک تو اللہ کے رسول کی زبان تھی، آیتوں میں اثر بھی وہ تھا، پھر اس نے وہ خطرہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے میرے پر ابھی عذاب نہ آ جائے، میں اس نبی کی کیا کر رہا ہوں، مخالفت کر رہا ہوں، اور ابھی کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ محمد بس چھوڑو بات کو، میں جا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی گیا، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اثر تھا نا قرآن مجید میں، اور گیا ان کی مجلس میں، اور ابو جہل نے دور سے آتے ہوئے دیکھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صابی ہو گیا ہو، یعنی بے دین ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات میں آ گیا ہے اور ہماری بات کو اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچائی۔ پھر عتبہ آیا مجلس میں اور کچھ دیر خاموش رہا، بڑا اثر تھا اس کی طبیعت پر۔ اس نے کہا یار دیکھو، جو وہ باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہ کریں۔ ہاں ایک بات یہ آپ کو میں ایک عادلانہ فیصلہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کون ہے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے، یہ ہمارے ہی نسل کا ہے، یہ ہمارے ہی خون کا ہے۔ اگر یہ اس کا سکہ جم جاتا ہے جزیرۃ العرب میں یا پوری دنیا میں، تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ہم عرب لوگ ہیں۔ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی خود بخود، تو وقت کا انتظار کریں، بہتر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ابو جہل غصہ ہو گیا اس کے اوپر، کہا کہ آپ میں وہ دم نہیں ہے کہ بات اس کے سامنے پیش کر سکیں، اس کو قائل کر سکیں، ہم پھر سے کوئی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ مصالحت ہے، یعنی یہ مذاکرات ہیں جو یعنی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ دین کوئی سستا نہیں ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہوئی ہیں، کفار کی طرف سے روکنے کی بھی بڑی محنت ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے ڈٹ جانے کی بھی بڑی محنت ہے۔ وہ کیا ہے، دوسری دیکھو، ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے کہا، یہ بھی 6-7 بندوں کے اوپر ایک وفد تھا جو اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول اس وقت حرم مکی میں موجود تھے، اور اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ایسی پرسکون فضا کو ایسے خراب کیا ہے، اس میں ایسا بھونچال لایا ہے کہ اب ہم سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، ہر گھر میں آپ کی باتوں کا چرچا ہے اور ہماری بتوں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جو چند ساتھی نہ ان کو کوئی پرواہ ہے ہمارے یعنی سختیوں کی، ہماری طرف سے جو بھی ان کو دی جاتی ہے تکلیف، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ باتیں کرتے ہی جاتے ہیں۔ تو آپ نے کون سی دعوت شروع کر دی ہے؟ تو مہربانی کریں، ایسا کرتے ہیں کہ لے دے کا معاملہ کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ایسا کریں، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، یہ جو بت پڑے ہیں نا اندر، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس پہ ہم راضی ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنی احمقانہ باتیں ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، یعنی جو 360 بت پڑے ہیں، اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے تو اس سے ہمیں نفع مل جائے گا، حصہ مل جائے گا، اگر ہمارے خدا جو ہیں 360 وہ سچے ہیں تو آپ کو بھی اس میں سے نفع مل جائے گا، حصہ مل جائے گا، ہم دونوں حق سے محروم نہیں رہیں گے، تو ہم دونوں کو ایک ایک حصہ مل جائے گا۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے ایک وفد کی ملاقات۔ یہ شکیں 3 ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، لیکن 2 مرتبہ یہ آیا ہے وفد، اس لیے ہم نے اس کو الگ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے انتظار میں بیٹھے تھے اور دل میں وہی بات تھی جو قرآن مجید میں آنے والی تھی، تو اتنے میں قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، قل یا ایھا الکافرون، اے محمد جو آپ کے سامنے وفد بیٹھا ہے ان کو کہہ دو، یا ایھا الکافرون، قل کا معنی کیا ہے، کہہ دیجئے ان کو بلا روک کے، بلا ٹوک کے، بلا کسی تردد کے اور بلا کسی سوچے، ان کو کہہ دیں ایھا الکافرون، اے کافرو، ما اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا، تم اشتراک کے قائل ہو، تم 2 کے قائل ہو، میں 1 کا قائل ہوں، تم آگ والے ہو، میں ٹھنڈک والا ہوں، آگ اور پانی کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح نہیں ہوگا۔
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مشرک لوگ میرے خدا کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ مشرک کو اس حالت میں قبول نہیں کرتا کہ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتا رہے اور میری بھی عبادت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں کسی کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ کرے تو میری خالص عبادت کرے، دوسروں سے تمنائیں چھوڑ دے۔ تو یہ دوسری آیت، تیسری آیت میں یہی فرمایا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر سے اس کو دہرایا گیا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی شرک والا، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے توحید والا۔ تو ہماری آپس میں کبھی نہیں بن سکتی۔ تو یہ جو آپ کی احمقانہ رائے ہے، اس پر ہمیں تو ہنسی آتی ہے، خدا کو بھی ہنسی آتی ہے، فرشتوں کو بھی ہنسی آتی ہے، اور ہر ذی شعور اور ذی عقل بندے کو بھی کیا آئے گی؟ ہنسی آئے گی۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے نہ کریں۔ تو یہ وفد بھی کیا ہو گیا ہے؟ ناکام واپس لوٹ کے گیا ہے۔ اور اس کے بعد چار دھمکی میں کیا ہے؟ 4 وفد آئے ہیں ابو طالب کے پاس، مختلف اوقات میں، ایک ہی دن میں نہیں، مختلف وقتوں میں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام ملاقاتوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیں تاکہ ایک موضوع کا بندھن ٹوٹے نہ۔ تو ابو طالب سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جب یہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ بات کی انہوں نے، اللہ کے رسول نہیں مانے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اس کے چچا کے اوپر کیا کریں؟ ہم دباؤ ڈالیں۔ ایک جو سوشل دباؤ ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، اپنا علاقائی دباؤ ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ راجونی دباؤ، یہ دباؤ بڑا کام دے گا۔ یہ گئے ہیں، پہل گئے ابو طالب کے پاس پہلے ملاقات کے لیے۔ اس میں ابو طالب کو کہا کہ دیکھیں آپ کا بھتیجا ہے، آپ کی سرپرستی میں ہے، آپ ہی نے اس کو ڈھیل دی ہے، آپ ہی نے اس کو روکا نہیں ہے، اس لیے یہ اتنا آگے چلا گیا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بھی دین وہی ہے جو ہمارا دین ہے، عبد المطلب کا بھی یہی تھا، فلاں کا یہی تھا، فلاں کا یہی تھا، یعنی غیرت دلانے کے لیے کچھ باتیں کی۔ تو ابو طالب بہت نرم دل آدمی تھے، ویسے یہ عجیب آدمی تھے، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو پتہ نہیں کہ اتنا رسول اللہ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ ان کی کوئی پرواہ نہیں، کہ حالانکہ ابو طالب کا دین وہی تھا جو مشرکین مکہ آئے تھے، دین دونوں کا سیم ہے، لیکن دل کس کی طرف ہے؟ اپنے بھتیجے کی طرف ہے۔ اور ان کو ایسے پہلی ملاقات میں نرم باتیں کر دی، ہاں میں کوشش کروں گا، دیکھوں گا، مان لے گا میری بات، یہ کرے گا وہ کرے، یعنی ٹھنڈی۔ پھر اللہ کے رسول کو کچھ بھی نہیں بولا کہ وہ کام کھینچ کے چلائے، باقاعدہ آگے چلائے۔ تو ایک ملاقات یہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یار اس نے دباؤ نہیں ڈالا ہے، پھر سے وہی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری بتوں کی مخالفت اور توحید کا پرچار ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، یہ ہوگا، یہ تو ہمارا چندہ بند ہو جائے گا۔ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے کعبے کو نذرانے پیش کرتے ہیں، کنویں بھرے ہوتے تھے سونے چاندی کے، سکوں کے بھرے ہوتے تھے کعبے کے اندر، تو اتنا بڑا نذرانہ بند ہو جائے گا۔ ایک تو دنیاوی لالچ بھی تھی، اور کچھ لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کے دین کے بارے میں غیرت بھی تھی۔ جس طرح ہمارے بڑے لوگ، بڑے بوڑھے کیا کرتے ہیں؟ رسمیں چھوڑنے نہیں دیتے۔ یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے ہیں آج کل کے؟ یہ رسم تو ہمارے فلاں دادا سے چلی آ رہی ہے۔ یہ جو پختہ لوگ ہوتے ہیں نا بڑی عمر کے، یہ رسم کو آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کے دل و دماغ میں اور ان کے گھٹی میں رچی بسی ہوتی ہے وہ رسمیں۔ تو یہ بھی دین کو انہوں نے رسم بنایا ہوا تھا، حضرت ابراہیم کے دین کو، اور پھر ان کے دماغ میں رچی بسی ہوئی تھی بات، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری مرتبہ آئے، وہ کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کریں وہ کریں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک تجویز دیتے ہیں، آپ کو ایک عادلانہ رائے دیتے ہیں، اس رائے کو آپ قبول کر لیں، اور ہر بندہ کہے گا کہ یہ رائے ہم صحیح دے رہے ہیں۔ وہ رائے کیا ہے؟ وہ رائے یہ ہے کہ عمارہ ابن ولید مکے کا ایک نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت تھا، سمجھدار تھا، با اخلاق تھا تو کافر لیکن بڑا با اخلاق تھا، یہ بڑا خوبصورت تھا۔ یہ لائے ہیں ابو طالب کے پاس، کہا کہ یہ لے لو ہماری طرف سے، اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرو، اس کو آپ پالو اور پوسو اور اس کے ساتھ وقت گزارو، اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرو، ہم اس کے ساتھ نمٹ لیں گے، جو ہمیں کرنا ہے وہ کر لیں گے۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ کتنے بڑے احمق لوگ ہو تم، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ جو چیز میں نے بچپن سے پالی اور میرے خون کی چیزیں، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے، بوٹی کرنے کے لیے حوالے کر دوں تمہارے، اور اس کو آپ کے رحم کرم کے پر چھوڑ دوں، اور تمہارا پالا ہوا بیٹا میں میرے پاس رکھوں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟
تو پھر ان میں ایک سردار تھا، اس نے بھی کہا کہ ابو طالب بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ میری قوم نے محمد کے بارے میں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. تو یہ دوسری ملاقات ہے. پھر تیسری ملاقات ہوئی ہے کچھ وقت کے بعد. اللہ کے رسول کی تبلیغ اسی طرح جاری ہے اور لوگ اسی طرح مسلمان ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تیسری ملاقات میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کیا کریں، ہمارے اور محمد کے بیچ سے نکل جائیں، یعنی آپ اس کی سرپرستی چھوڑ دیں، ہم جانے محمد جانے. آپ کو کوئی بیٹا پیش نہیں کر رہے ہم اپنا، ہم جانے اور محمد جانے، بس آپ بیچ میں اس کا کوئی بدلہ نہیں لینا اور کوئی بھی آپ نے بیچ میں بات نہیں کرنی، ہم جانے وہ جانے. اگر آپ کو یہ تجویز قبول نہیں ہے تو پھر ان کو روکو، کیوں ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں ایک ہی خدا کی دعوت دیتا ہے. تو اتنا بڑا دباؤ تھا، یہ بہت بڑا دباؤ تھا. اس دباؤ کے بعد ابو طالب خاصے پریشان ہوئے اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہیں رات کے اندھیرے میں میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں بلایا. جب بلایا ہے اور اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہیں، پھر آہستہ سے سر نیچے کر کے بڑے غور فکر کے ساتھ بات شروع کی ہے کہ بھتیجا دیکھیں، میری جو کوشش تھی میں نے کر دی اور میرا جو بس چلتا تھا وہ میں نے آپ کے لیے حق ادا کر دیا، لیکن اب میں بھی اپنے قوم کے لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہوں کیونکہ میں بھی سردار ہوں ان کا. تو خدا کے واسطے آپ اتنا میرے اوپر بوجھ نہ ڈالیں جو میں برداشت نہ کر سکوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں پر آ کر تھوڑے سے جج کے ہیں، کیونکہ ایک بڑا سہارا ہوتا ہے نا، جب وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جائے اور وہ بھی اس کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہو کہ وہ میری حمایت نہیں کرے گا اب کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آنکھوں سے کچھ آنسو آئے ہیں. پھر بھی دعوت کس کی دینی تھی؟ اللہ کی دینی تھی نا، ابو طالب کی تھوڑی تھی یا کسی اور بندے کی تھوڑی تھی. اور نبیوں کو اپنے اللہ کے اوپر اتنا عقیدہ اور اتنا یقین ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی مومن اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ایک سہارا ہوتا ہے نا، پھر وہ ہٹ جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ پریشانی بھی اللہ کے رسول کے سامنے کچھ لمحے کے لیے تھی. تو اس طرح کوئی پاؤں نہیں پکڑے ہیں کہ میرے چچا میری حمایت نہیں چھوڑو اور ان کے بیچ میں آپ میرے لیے واسطہ بنو اور مجھے بچاؤ، یہ کرو وہ کرو. نہیں، کوئی منت سماجت نہیں کی ہے. اٹھے ہیں اور باہر گئے، پھر واپس آئیں، بیٹھے اور کہا کہ چچا بات سنیں، اگر یہ لوگ میری بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ میری حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ ان کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ سورج کو نکال کر آسمان سے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں. اگر ان کے پاس اتنا بھی پاور ہو پھر بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ بھلے بیچ سے نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ اللہ ہے میرا. اللہ کے رسول کے اس اعتماد کو دیکھ کر پھر چچا کی جان میں جان آ گئی اور کہا کہ بیٹا اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو میرے بھتیجے پر مجھے فخر ہے، میں آپ کی حمایت پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ کتنا ہی مجھے پریشان کریں. تو یہ تیسری ملاقات ہوئی ہے. اور چوتھی ملاقات کا وقت تو بہت دور ہے، لیکن 6 سال کے بعد آتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ کیونکہ ملاقات کا موضوع ہے تو میں یہیں پہ ذکر کر دیتا ہوں. سن 10 نبوی میں، یعنی نبوت ملی کو 10 سال ہو چکے ہیں. پھر اللہ کے رسول ابو طالب کے پاس ایک وفد آیا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے بڑا آپ کا خیال کیا، لیکن آپ ہماری بات نہیں مان رہے، تو ہم کیا کریں گے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. سوشل بائیکاٹ اس دور میں یہ تھا کہ کسی بھی قبیلے یا کسی بھی خاندان یا کسی بھی بندے کے خلاف کوئی سوشل بائیکاٹ کرنا ہونا تو اس کے نام پہ خط لکھ کر کعبے پہ لٹکا دیتے تھے اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس قبیلے کے ساتھ یا اس خاندان کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ نہ کوئی رشتہ ناتا رکھے، نہ کوئی تعلق رکھے، نہ کوئی ہاتھ دے، نہ کوئی وہاں تک راشن پانی پہنچائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو طالب کو یہ چوتھی مرتبہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا کر دیا گیا ہے، 3-4 سال کے عرصے کے لیے قید کر دیا گیا ہے شیب ابی طالب میں. شیب کا معنی ہے گھاٹی
ابی طالب کا منائے جہاں پہ ابو طالب، بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب پورے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی میں رہے ہیں، اور یہاں پر ان 3 سال کے عرصوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کے صحابہ کے ساتھ، یا بنو ہاشم یا بنو عبد المطلب کے ساتھ پورے اہل عرب کا سوشل بائیکاٹ تھا۔ اور یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں کیا حالت ہوئی ہے ان صحابہ کی ان 3 سال کے عرصوں میں۔ ماؤں کے تھنوں کے جو دودھ ہے وہ خشک ہو گیا تھا، بچے گود میں تڑپ تڑپ کے مر گئے، اور پتے کھاتے 3 سال کا عرصہ گزارا ہے اللہ کے رسول نے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے دین کو دعوت کے روکنے کے لیے۔ کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ دھمکی آمیز لہجہ اور دھمکی آمیز رویہ۔ یہ سارا کا سارا بوجھ کس کے اوپر ڈالا ہے؟ ابو طالب کے اوپر۔ یہ کتنے وفادار چچا ہیں، دیکھیں آگے چلیں۔ ذلیل حرکات، اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی کام نہیں ہو رہا، پھر ذلیل حرکات کے اوپر اترا، یعنی گھٹیا حرکتیں، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں وہ انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ کون سی؟ آپ کی بیٹی کو طلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے زینب، اور نمبر 2 بیٹی ہے رقیہ۔ ان دونوں بیٹیوں کی نکاح منگنی کی ہوئی تھی کس کے ساتھ؟ ابو لہب کے بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے ساتھ منگنی کی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی۔ تو یعنی نام ظاہر کیا ہوا تھا اور منگنی کی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دعوت بڑی تیزی کے ساتھ دینا شروع کر دی تو پھر کیا ہوا؟ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو زبردستی کہا کہ آپ محمد کی بیٹیوں کو دے دیں طلاق۔ اب اس میں عرب میں بڑی رسوائی سمجھی جاتی تھی کہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، آج کے معاشرے میں بھی اس طرح ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول کو نفسیاتی طور پر بڑی اذیت پہنچی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور یہ اذیت و یہ تکلیف انہوں نے اس لیے دی تاکہ یہ نفسیاتی دباؤ میں آ کر اپنی بات کو چھوڑ دے اور کمزور ہو جائے اور ہمارے سامنے جھک جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی طلاق کو بھی دین کے لیے برداشت کیا ہے اور کہا کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ پھر ان بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے کس کے ساتھ؟ ایک کا نکاح ہوا ہے عاص بن وائل کے ساتھ، پھر دوسرے کا نکاح ہوا ہے رقیہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر شوہر عطا فرما دیے بعد میں، لیکن اس دور میں جب مشرک مرد یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح کا وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب تک وہ نکاح کا مسئلہ جائز تھا۔ یہ انشاءاللہ آئے گا آگے۔ بیٹے کے انتقال پر خوشی، دیکھیں حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے ہیں، بڑا بیٹا ہے قاسم، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو کیا کہا کرتے ہیں؟ ابو القاسم کہتے ہیں، کنیت ہے، اور دوسرا بیٹا ہے عبداللہ، وہ تھنوں پہ ہی تھا، دودھ پہ ہی تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، وہ وفات پا گیا۔ پہلا قاسم وفات پا گیا اور نمبر 2 عبداللہ۔ جب عبداللہ وفات پا گیا تو پھر انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ آپ اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، لیکن انہوں نے یہ جو عرب کی جو روایات ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، ہمدردی کی، غم خواری کی، وہ بھی انہوں نے چھوڑ دی، پیچھے چھوڑ دی، اور اللہ کے رسول کو یہ دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ بھی نفسیاتی دباؤ دینا چاہا، تکلیف دینی چاہی، پریشان کرنا چاہا کہ محمد تو ابتر ہیں الیاذ باللہ۔ ابتر کا معنی ہے جس کی کوئی نسل آگے نہ چلے، بیٹوں کی طرف سے کوئی نسل آگے نہ چلے۔ قاسم فوت ہو گئے اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ پھر ابو لہب نے سب سے بڑا چرچا شروع کر دیا گھر گھر میں کہ اس کی تو نسل ہی نہیں بچتی، یہ ہمارے کیا کرتا ہے، بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے اس کے بیٹے نہیں بچتے۔ کہتے ہیں نا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو فلاں پیر نے کیا کیا ہے، بد دعا کی ہے، فلاں پیر پیٹے ہوا ہے یا فلاں درگاہ والے، یہ اسی طرح کہتے تھے کہ اس کو ہمارے بتوں نے کیا کیا ہے، لات منات نے اس کو بد دعا دی ہے اور ان کی یہ مخالفت کرتا ہے، اس لیے ان کے بیٹے نہیں بچتے۔ تو ایک وہ بندہ جس کے گھر میں ابھی تک خوبصورت بچے کی لاش ہو اور پھر اس کے سامنے اس طرح کی باتیں آئیں، اور بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس دن ابتر کے الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی ہے اس دن کہ اس کا کوئی باپ ہی اندازہ لگا سکتا ہے جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ مردہ حالت میں ہو، تو اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔
اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، انا اعطینا کل کوثر، اے محمد آپ کو میں نے کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ خیر کثیر، دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ میں نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ اور کوثر سے مراد وہ جام کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، جو جنت میں اللہ کے رسول سب کو پلائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنا کام جاری رکھیں، نماز کو جاری رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور دین کی دعوت کو کرتے رہیں اور قربانیاں دیتے رہیں۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو، یعنی دم کٹے ہو یا بے اولاد ہو، بے نسل ہو، آپ کی کوئی نسل نہیں چل رہی۔ ان کے طعنوں کے مقابلے میں اللہ کہتا ہے میں تیرے گستاخ کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تیرا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، اس کا قیامت تک کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا، سوائے گالی کے، سوائے غصے کے، سوائے بغض کے، اور کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آج اب ابو لہب کا کوئی عزت کے ساتھ نام لیتا ہے؟ آج کسی کا گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، تاریخ اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا ہو، ابو جہل رکھا ہو؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہر گھر میں محمد کے نام سے بیٹے بیٹھے ہیں، ہر گھر میں محمد نام کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قاسم نام کے لوگ بیٹھے ہیں، عبداللہ نام کے، اور یہ جو ہم اس کا جو تذکرہ کر رہے ہیں رات دن، یہ کیا ہے؟ یہ تو خیر کثیر ہے۔ تو آپ کا دشمن جو ہے وہ خیر سے دور ہے اور دم کٹا ہے، بیٹے کے انتقال پر خوشی۔ یہ گھٹیا حرکت ہے یا نہیں؟ آگے چلیں، قرآن کی آواز پر شور۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو پھر یہ شور مچاتے تھے، اس طرح تالیاں اور ڈھول دھماکے، جو بھی اس طرح کے اس دور کے جو ساز تھے وہ بجاتے تھے، شور کرتے تھے، تاکہ قرآن مجید کی آواز ہے وہ دب جائے اور اس کو لوگ سن نہ سکیں۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے جو ایک بندہ نماز میں مشغول ہو اور اس کے پر شور کیا جا رہا ہو، اس کی نماز میں خلل ڈالا جا رہا ہو، یہ بھی اس کو بڑی تکلیف دینی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان ہیں، ٹریکٹر ٹرالیوں والے اور بسوں والے، جو گاڑیوں والے اور رکشوں والے، بڑے بڑے ٹائپ لگا کر کیا کرتے ہیں، یہ مسجد کے ساتھ سے گزرتے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں مسلمان ہوں، نماز کا وقت ہے اور اس مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے، پھر بھی بڑے شور کے ساتھ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں۔ ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم اس کو ٹائپ کو بند کر دیں، ٹیپ ریکارڈ کو کیا کر دیں، بند کر دیں، ان کو خیال نہیں آتا۔ لیکن جب درگاہ دیکھتے ہیں کوئی پیر کی، وہاں پہ بند کر دیتے ہیں کہ سائیں ہمیں کیا کر دے گا، مار دے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کی سوچ۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ کن کے تابع دار ہیں؟ مشرکین مکہ کے یا صحابہ کے تابع دار ہیں؟ مشرکین مکہ کے تابع دار ہیں، ان کی کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ نماز پر شور کیا کرتے تھے، وہ تلاوت پر شور کیا کرتے تھے، یہ بھی تلاوت پر شور کرتے ہیں اور نماز پر شور کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس طرح سوچنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تضحیق و تذلیل، اس کی قرآن مجید کی آیتوں میں اتنی بڑی آیتیں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جب صحابہ گزرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ صحابہ جیسے گزرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھ مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ کے اوپر کیا ہوگا، قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں جو ہیں وہ فتح ہوں گی۔ اور حالانکہ ان کی خود کی حالت دیکھو، پاؤں میں جوتا نہیں۔ حضرت بلال جیسے لوگ گزرتے تھے اور ان کے کپڑوں پہ پتہ نہیں کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں اور پہننے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے، اور بھوکے اتنے ہیں کہ ان کے پیٹ جا کے پیٹھ سے لگے ہیں۔ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، کائنات کی تقدیر کو کیا کر دیں، بدل دیں۔ اس طرح تمسخر اور مذاق اڑاتے تھے۔ اور واجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اللہ کے رسول کو جادوگر کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی استہزاء، مذاق، ٹھٹھا کرنا اور مسلمانوں کی مسخرہ کرنا، تاکہ اس ذریعے بھی یہ پریشان ہو کر اپنی بات کو چھوڑ دیں اور اپنے مشن کو چھوڑ دیں، کسی طرح ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔ یہ اس کی لمبی فہرست ہے، میں تو بہت مختصر کر رہا ہوں، قرآن مجید پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ مسلمانوں کو فضول بحثوں میں الجھانا، یعنی مسلمانوں کو
عجیب طرح کے بحثوں میں انہوں نے الجھا رکھا تھا۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد آپ ایسا کر دیں، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ یہ کام کریں کہ ہمارے ارد گرد پہاڑ ہیں بہت زیادہ، اللہ کو کہہ دیں کہ یہ پہاڑ پیچھے ہٹا دے تاکہ یہ جو ہمارا مکہ ہے یہ کھل جائے اور ہماری آبادی بہت کیا ہو جائے، بڑھ جائے، یہ بات۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ ایسا کریں، ہمارے مکے میں ہریالی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، آپ اپنے اللہ کو کہہ دیں کہ یہاں پہ نہریں بہا دے، یہاں پہ باغات اگا دے تاکہ ہم بھی مدینے والے لوگوں کی طرح کھجوریں کھائیں اور سیب کھائیں، فلاں کھائیں، یہ چیزیں کھائیں۔ آپ ایسا کریں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتروائیں جس کو سیڑھی سے اترتے ہوئے دیکھ کر ہم پہچان لیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل رہا ہے، اور پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا یہ کہہ دیں کہ اللہ کو کہہ دیں کہ ہمارے جو دادا ہیں قصی، جو بڑے قصی آپ کا تذکرہ آیا تھا سب سے پہلے آپ کے سامنے، اللہ کے رسول کے دادا تھے جس نے قبائل عرب کو اکٹھا کر کے مکے کے اندر بٹھایا تھا، تو قصی کو کہہ دیں کہ وہ قبر سے باہر نکلے اور وہ ہم سے کہہ دے کہ یہ سچے نبی ہے، پھر ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس طرح کی۔ اور یہ صورت میں ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ وَلَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ تو یہ یعنی اس طرح کہ آپ کر دیں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ اب یہ ان کے ایسے مطالبات تھے جو پورے ہونے والے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میں کیوں مطالبے آپ کے پورے کروں، میں تو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایمان کیا ہے، ہمارے لیے امتحان ہے، ان دیکھے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ دیکھ کر جنت کو دیکھ کر تو سب کوئی ایمان لا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کھڑی کر دے، یہ ہے تمہاری جنت، پھر تو ہر کوئی کلمہ پڑھ لے گا۔ امتحان تو نہ رہا بعد میں، امتحان یہ ہے کہ اب ساری چیزیں نظروں سے غائب ہیں، پھر بھی اس کو سچا مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہو تو پھر میں تمہیں جنت دوں گا، نہیں مانتے ہو تو کیا دوں گا؟ جہنم کا عذاب کے مستحق ہوں گے آپ۔ تو اس طرح کی بحثوں میں الجھایا ہوا تھا۔ پھر 3 لوگ گئے ہیں، یہ نضر بن حارث، ایک دو دوسرے بندے گئے مدینے کے یہودیوں کے پاس جو رہتے تھے خیبر میں، ان کے پاس گئے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا بندہ ایسی باتیں شروع کر دی ہیں، ہمیں کوئی سوالات دے دو، ہم ان سے پوچھیں گے اور ان کو اگر جوابات آتے ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، سچا ہے۔ تو یہ گئے، یہودیوں نے کہا کہ آپ اپنے نبی سے پوچھو، کیونکہ انہوں نے ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھی کون سے سوال کرنے۔ آپ اپنے نبی سے پوچھو کہ وہ 9 لڑکے کون سے تھے جو غار میں چھپ گئے تھے اور تقریباً 300 سال کے بعد باہر نکلے ہیں اس غار سے، وہ کون سے لوگ تھے، ان کی کہانی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ اچھا، یہودی نے دوسرا ان سے یہ سوال کرو کہ وہ کون سا بادشاہ جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا، پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس تھی۔ تیسرا یہ سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے، یہ سوال کرو۔ اگر پہلے 2 سوالوں کا جواب ٹھیک دیا اور تفصیل کے ساتھ دیا، اور تیسرے سوال کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، پھر یہ نبی سچا ہے۔ یہ آئے ہیں خوشی خوشی اور بڑے انداز میں اندر داخل ہوئے، اور ان کو کہا کہ اب تو ہم ان سے ایسے سوال کریں گے کہ ان کو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ وہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ اے محمد اگر آپ انشاءاللہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، تو کل میں بتا دوں گا، تو ٹھیک ہے۔ تو اس انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 40 دن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر ان جوابوں کے بارے میں وحی بند تھی۔ جب وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ محمد ان کو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا، آپ نے یہ کہا کہ میں کل ہی بتاؤں گا، تو اللہ کی مرضی کو آپ نے بیچ میں شامل نہیں کیا۔ دیکھیں نبی کی بھی تربیت ہو رہی ہے اس میں، تو ہم کل کے بارے میں جو بھی بات کہیں کہ انشاءاللہ کا لفظ ضرور استعمال کریں۔ تو اس سورۃ کہف کے اندر پوری تفصیل آئی ہے، اس میں وہ اصحاب کہف جو 9 لڑکے تھے، بادشاہ سے بھاگ کر غار میں چھپے تھے، توحید پرست تھے، اور ان کی بڑی کہانی ہے اس میں سورہ کہف میں، اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دی۔
اور پھر سکندر ذوالقرنین جو بادشاہ تھا جس کے ماتحت پوری بادشاہ تھی دنیا کی، وہ بھی بتاتی، اور روح کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کا امر ہے، اس کو ہی پتہ ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے۔ پھر یہودیوں نے کہا یہ واقعی نبی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوگا وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اس میں یہ سوالات تھے، تو آپ نے پوچھا تو اس کے اوپر یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی۔ پھر بھی یہ ضد پر اڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو یہ مسلمانوں کو کیا کرتے تھے؟ فضول بحثوں میں الجھاتے تھے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد جو قرآن پڑھتا ہے انما یعلمہ بشر، اس کو ایک بڑھئی ہے، یعنی واڈھو ہے ایکڑو بازار میں، یہ بڑھئی ہے، اس کو وہ سکھاتا ہے، محمد کو وہ بڑھئی سکھاتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور وہ سکھاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی آیا قرآن مجید۔ اور کبھی کبھی کہتے تھے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ تو ہمارے پچھلے بزرگوں کی کہانیاں ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی تھی، اس کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئیں جو ہمیں سنا رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا، اور مسلمانوں کو ایسے فضول بحثوں میں ڈالنا کہ جس سے کوئی خلاصی نہ ہو۔ تو ذلیل حرکات ان کو کہتے ہیں کہ 4-5 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، زیادہ آپ کو سیرت پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا۔